اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے۔ الحمدللہ کی سارے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں، باقی آئے ناز فاطمہ، سمرین، نشاط فاطمہ، یہ لوگ ہماری گفتگو چل رہی تھی نشاط فاطمہ نحوی۔ دو نشاط ہیں، نشاط دوسری ہے، نشاط دوسری جی بتائی نہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں حروف کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ حروف کے بارے میں۔ حروف کے بارے میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ حروف کی جو تقسیم ہے کئی طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن ہم کس اعتبار سے تقسیم پڑھ رہے ہیں؟ حروف عامل، اور کچھ حروف وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں، کچھ حروف وہ ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں بتائیے تین طرح کے بتائے۔ اسم کو نصب دینے والے، اسم کو جر دینے والے، فعل مضارع کو نصب دینے والے، فعل مضارع کو جزم دینے والے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہم نے پڑھ لیے، اسم کو نصب دینے والے بھی پڑھ لیے، واو معیت الا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، مناد حرف نصب، ٹھیک ہے۔ اور اسم کو جر دینے والے 17 حروف تھے، وہ بھی پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کو نصب دینے والے بھی ہم جانتے ہیں اور جزم دینے والے بھی۔ تیسری قسم بھی ہم جانتے ہیں حروف مشبہہ بالفعل، لائن حروف شبیہ لیسا۔ اب ان کے بارے میں کیا بتائیں آپ کو، بتائیے۔ حروف مشبہہ بالفعل انا، انا، کانا، لکننا، لیتا لا اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ رفع بھی دیتے ہیں، نصب بھی دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ حروف مشبہہ فعل حروف مشبہہ بالفعل یعنی وہ حروف جو فعل سے مشابہ ہیں، وہ حروف جو فعل سے فعل سے مشابہ ہے۔ مشابہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں حروف مشبہہ بالفعل کون کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لکننا، لیتا لا اللہ۔ احسن، انا، انا، کانا، جی جی سمرین فاطمہ، نشاط فاطمہ آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں؟ السلام علیکم۔ نشاط فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ انا، انا، کانا، لکننا، لکننا، لیتا لا لا اللہ۔ نشاط فاطمہ ہم نے یہ جانتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جن کو حروف مشبہات بالفعل کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جو فعل سے مشابہ ہیں۔ کیا عمل ہے ان کا؟ رفع بھی دیتے ہیں اور نصب بھی۔ عامل ہے یا نہیں ہے؟ عامل ہے یا نہیں؟ جی بالکل عامل ہے، جی عمل کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ یہ نواسط میں سے ہیں۔ یہ نواسط کی تعریف کیا کی تھی؟ نواسط لغت میں باطل کرنے والے، اصطلاح میں کچھ کلمات ہیں جو مبتدا خبر میں داخل ہو کر ان کے عمل کو باطل کر کے اپنا عمل دیتے ہیں، اپنا عمل دیتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا کر خبر کو اپنی خبر کو اپنی خبر۔ ان میں سے انہی نواسط میں سے ایک ہے حروف مشبہات بالفعل، یعنی وہ حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ 6 ہیں، جو کہ مبتدا خبر پہ داخل ہو کر ان کے عمل کو باطل کر کے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر نصب دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع، ٹھیک ہے۔ یاد ہے جب یہ ہم حروف شروع کرا رہے تو کہہ رہے تھے کہ حروف عامل وہ حروف ہیں جو اپنے بعد والے اسم یا جملے کو رفع دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، یا جر یا جزم دیتے ہیں۔ تو آپ نے نصب جزم بھی پڑھا، نصب جر بھی پڑھا، لیکن رفع کی بات کہا کہ یہ رفع بھی تو دیتے ہیں اسم کو، جی اور فعل کو بھی رفع دیتے ہیں اگر خبر ان کی جملہ ہے تو، جی
ٹھیک ہے. اب ان کے بارے میں کیا ہی بتاؤں, آپ کو معلوم ہے انا انا تاکید کے لیے, کانا تشبیہ کے لیے آتا ہے, لیکن استدراک کے لیے ہے نہیں. غرق المسافرون, مسافر ڈوب گئے, لیکن ابا کا نہ جائے. یعنی جب میں نے کہا فلاں آدمی سے, سعید سے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اس مسافر ڈوب گئے, اس کے پاپا بھی تھے ان مسافروں میں. میں اگر کہہ دوں مسافر ڈوب گئے تو اسے لگے گا میرے پاپا بھی ڈوب گئے, تو غلط مطلب جا سکتا ہے اس کے ذہن میں. تو میں کہوں گا لیکن, میں اس غلطی کا جبران کروں گا, لیکن ابا کا نجا, لیکن تمہارے پاپا بچ گئے. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں لیتا تمنا کے لیے آتا ہے, اللہ کے لیے آتا ہے. کہنا کے دو معنی تھے یاد ہے. کہنا کے خبر اگر جامد ہے تو تشبیہ کے معنی, اگر مشرق ہے تو شک و تردید. شک و تردید کے معنی. ٹھیک ہے. یہ تو حروف مشبہات بالعامل ہے, یہ عامل ہے. اور آپ جانتے ہیں نواسط میں سے ہی کچھ حروف یاد ہیں شبیہ لیسا, وہ حروف جو لیسا کے مشابہ ہیں کون لا, کون سے ہیں؟ لا, ما لا, لا لا, ان, لیتا, نہیں لا, ما لا ان, یہ حروف وہ ہیں جو لیسا سے مشابہت رکھتے ہیں منفی میں. یعنی یہ ان کا کام کیا ہے, یہ بھی عامل ہیں. کیا عمل کرتے ہیں؟ مبتدا خبر پہ داخل ہو کر ان کے عمل کو باطل کر کے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر خبر رفع دیتے ہیں, خبر بنا خبر کو کے اپنی خبر بنا کر نصب دیتے ہیں. تو یہ رفع بھی دیتے ہیں اور نصب بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ 11ویں درس میں. یہ کہاں پڑھا ہے ہم نے؟ 10ویں درس میں. اور ایک ہے لائے نفی جنس. کیا ہے؟ لا نفی, یہ بھی حرف عامل ہے یا نہیں؟ بالکل. کیا عمل کرتا ہے؟ من والا عمل کرتا ہے. کیا عمل کرتا ہے؟ اسم کو نصب, خبر کو رفع دیتا ہے. 11ویں درس میں ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو ہم نے عامل حروف پڑھ لیے نہیں؟ حروف جر عامل ہے جی. اسم کو نصب دینے والے حروف عامل ہے. فعل مضارع کو نصب دینے والے, فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف عامل ہیں. ٹھیک ہے. حروف مشبہ سے فعل, حروف شبیہ لیسا, لا نفی جنس, یہ حروف ہیں عامل ہیں, عمل کرتے ہیں. عمل آپ کو پتہ ہی ہے, پہلے پڑھ چکے ہیں 11ویں میں, 10ویں میں. ٹھیک ہے. 11ویں درس میں. ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ چکے تھے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو نہیں؟ آئیے ابھی پہلے کیونکہ جان چکے ہیں اس لیے مسئلہ آسان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نشاط فاطمہ, سمعین فاطمہ, سمعین ناز فاطمہ نہیں آئی. آئیے تو حروف عامل, اس پہ درس میں پڑھا ہم نے حروف عامل. بتایا تھا حروف عامل حروفی ہستن وہ حروف ہیں کہ جو اسم, فعل یا جملہ ما بعد خود, اپنے ما بعد کے اسم, فعل یا جملے میں اعراب رفع یا نصب یا جر یا جزم ایجاد کرتے ہیں. وہ کون کون سے؟ اسم کو جر دینے والے اور اسم کو نصب دینے والے, فعل مضارع کو نصب دینے والے, فعل مضارع کو جزم دینے والے. حروف مشبہات بالفعل, حروف شبیہ لیسا, لا نفی جنس. حروف جر, مشہور ترین حروف جر ہی حرف. سب سے زیادہ مشہور حروف جر کتنے ہیں؟ 17 ہے. یہ باء, تاء, کاف, لام, واو, منصوب, شامل, علی, حتی, الی. ٹھیک ہے. ہر ایک کا حروف جر میں سے ہر ایک مختلف معنی رکھتے ہیں. ہر مختلف معنی رکھتے ہیں. میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کریں گے, بعض معنی کی طرف. حرف با کے مہم ترین معنی استعانت ہے, مدد چاہنا, مدد طلب کر, مدد لینا. جیسے کتب تو میں نے لکھا, کس کی مدد لے کے لکھا؟ قلم کی. قلم, با نے جر دیا, جر تو یہ سبھی دیں گے نا حروف جر, لیکن یہاں استعانت. با تعدیہ کے لیے بھی آتا ہے, تعدیہ کرنے کے لیے. ذہب اللہ بنورہم, فعل لازم تھا صحابہ. اگر خالی ذہب اللہ ہے تو ہوتا اللہ گیا, لیکن ذہب اللہ بنورہم, اللہ ان کے نور کو لے گیا, متعدی ہو گیا. من کے ابتدا ہے, ابتدائے غایت جی, مقصد کی ابتدا. اور آپ جانتے ہیں مقصد کی ابتدا کبھی جگہ سے ہوتی ہے, کبھی وقت سے. جگہ سے, جیسے مکے سے ابتدا کی, جگہ کا نام ہے.
اور من الصبا میں نے صبح سے صبح سے کہ یہ مکان زمانہ ہے وقت ہے الہ انتہائی غایت کے ہیں کس کے ہیں بہبا سلام امروز بله سکینه تشریف آوردن سلام سکینه سلام خوب هستی شما منم خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن انتہائی غایت ابھی مقصد کی جو انتہا ہے کبھی یہ جگہ ہوتی ہے جیسے اوپر مکے سے کہاں تک انتہا کی مدینے تک جگہ کا نام اور کبھی کبھی یہ انتہا وقت ہوتی ہے اللیل روزہ پورا کرو روزوں کو پورا رات تک تو یہ رات کوئی جگہ تھوڑی ہے وقت ہے ان کے اہم ترین معنی مجاوزت عبور دینا گزارنا اور یہ گزارنا یا تو حقیقی ہوتا ہے جیسے میں نے تیر کو پھینکا اب یہ پھینکنا فزیکلی ہوتا ہے تو دھنوش سے پھینکا تو دھنوش سے گزرا تیر کو کمان سے پھینکا لیکن یہ کبھی گزارنا فزیکلی نہیں ہوتا مجازی ہوتا ہے جیسے سعید سے میرے پاس ایک بات پہنچی تو بات جو گزر کے آئی ہے کراس کر کے آئی ہے تو کیا وہ فزیکلی دکھائی دے رہی ہے نہیں مجازن آپ جانتے ہیں استعلاء بلندی اور یہ بلندی آپ جانتے ہیں تو حقیقت میں فزیکل دکھائی دے گی آپ کو اوپر سعد علی الشجرۃ وہ پیڑ پر چڑھا تو پیڑ پہ چڑھتا ہوا دکھائی دے گا فزیکل یا نہیں جی لیکن یہ کبھی بلندی جو ہے وہ فضیلت مجازی ہوتی ہے جیسے فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی تو کیا سر پہ بٹھا دیا ان کے فزیکلی آپ کو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں نہیں مقام اور منزلت میں اوپر بنا دیا تو اوپر یہاں پر مجازن ہے حرف فی کے کیا معنی ہے فی کے معنی آپ جانتے ہیں ظرفیت ہے جگہ اندر میں اور یہ انسائٹ جو ہوتا ہے یہ حقیقی ہوتا ہے جیسے سعید فی المسجد سعید مسجد میں ہے اندر ہے سعید مسجد کے لیکن کبھی کبھی اندر جو ہوتا ہے مجازی ہوتا ہے جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ آپ کے لیے قصاص میں حیات ہے قصاص میں بدلے میں تو بدلے کے اندر ہے تو وہ دکھائی دے رہا ہے فزیکل کے وہ اندر ہے نہیں یہ مجازی طور پر ظرفیت ہے فی اللیل ٹھیک ہے حرف کاف آپ جانتے ہیں کاف کے اہم ترین معنی تشبیہ ہے تشبیہ دینا علم کا نور علم نور کی طرح ہے دیکھیے علم کو ہم نے تشبیہ دی کس سے نور سے لام کے مہم ترین معنی آپ جانتے ہیں کیا ہے اختصاص یا تو مخصوص جیسے الجنت تو للمتقین میں لام کے کیا معنی ہے متقین سے مخصوص ہے جنت اور دشمنوں سے مخصوص ہے جہنم کبھی لام کے معنی ملکیت کے ایک معنی لام کے کیا ہے ملکیت مالک ہونا الکتاب لزیدین کتاب زید کی ہے یعنی زید اس کا مالک ہے زید کی ملکیت ہے یا پھر جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے لہو اللہ کا ہے یعنی اللہ کی ملکیت ہے اللہ کا مال ہے اور کبھی کبھی یہ فی کے معنی میں آتا ہے لام فی کے معنی میں ظرفیت کے معنی میں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اے میرے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں تو لام کے معنی میں آئے فی کے معنی حرف حتی کے اہم ترین معنی آپ جانتے ہیں مقصد کی انتہا جیسے الہ کے معنی تھے اور یہ کبھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سلام ان پہ سلام کیو مطلع الفجر سورج کے طلوع ہونے تک انتہا کہاں ہے فجر کے طلوع ہونے تک اور کبھی کبھی یہ جگہ کے لیے آتا ہے جیسے اکلت السمکۃ میں مچھلی کھا گیا حتی رأسہا سر تک یا سر بھی کھا گیا ہے تو انتہا یہ فزیکلی ہے مکان مضر منصوب کے معنی وہی ہیں جو من کے تھے ابتدائے غایت مگر جب کہ فعل کے انجام کا وقت ماضی ہو ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا کب سے نہ دیکھنے کی ابتدا کہاں ہے یوم جمعہ سے حاشا ادار خلا کے معنی آپ جانتے ہیں استثناء کے لیے آتے ہیں جدا کرنے کے لیے اللہ کے معنی میں یعنی قوم آئی سعید کو چھوڑ کر سعید ٹھیک ہے
واو اور تا کے معنی آپ کو معلوم ہے، واو بھی قسم کے لیے آتا ہے اہم ترین معنی، اور تا بھی. دیکھیے واو کے ایک معنی عطف بھی ہے، عطف کرنے کے لیے آتا ہے. واو کے ایک معنی معیت کے بھی ہے. واو ایک قسم بھی آتا ہے، واو قسم تا قسم. ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ واو بولیے اس میں ظاہر سے مخصوص ہے، ضمیر پہ نہیں. واللہ والشمس سے. لیکن اور تا فقط لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہے. آپ قسم اللہ کی اگر کھا رہے ہیں تو تا سے کھائیں. تا سے اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، باقی اور چیزوں کی قسم کھانی ہے تو واو سے کھائیے. والقلم والشمس والضحی. جی ٹھیک ہے. نہ گفتے نہ مانا، یہ بات انتہی نہ رہ جائے. حرف با بھی کبھی کبھی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آن قسم کے وہ قسم جو ہے وہ اس میں ظاہر پہ بھی داخل ہوتی ہے اور ضمیر پہ بھی. باللہ بھی کہتے ہیں، بے کہ یا اللہ، ضمیر پہ بھی قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب ان کو نصب دینے والے حروف آپ جانتے ہیں، واو ہے، واو معیت، اللہ ہے، اور حروف ندا ہے جو اسم کو نصب دیتے ہیں. حروف ناصب اسم کو نصب دینے والے حروف سے ترتیب سے ہم نے 14ویں 16ویں اور 17ویں درس میں ہم آشنا ہو چکے ہیں. مفعول منصوبات میں مفعول مع میں واو معیت کے بارے میں، اور منصوبات میں جب ہم مستثنی پہ پہنچتے ہیں وہاں، اور منادا میں پہنچتے ہیں وہاں ہم نے یہ بات پڑھ لی. فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل ہم نے چوتھے درس میں پڑھے تھے. ان لن کیف. فعل مضارع کو جزم دینے والے ہم نے 5ویں درس میں پڑھے تھے. لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرط. ٹھیک ہے، جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ان جو ہے وہ دو فعل کو. ٹھیک ہے. پھر یہ کہہ رہے تھے لو بھی جو ہے وہ ان کی طرح شرط کے معنی دیتا ہے لیکن جازم نہیں ہے. ان شرطیہ ہوتا ہے، لو بھی شرطیہ ہوتا ہے، مگر وہ ان جزم دیتا ہے، لو جزم نہیں دیتا. اور ایک فرق یہ ہو گیا، دو ان اور لو میں فرق اور یہ ہے کیا، ان آئندہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے وہ ماضی پہ ہی کیوں نہ داخل ہو جائے. ماضی پہ بھی داخل ہوگا تو معنی مستقبل کے دے گا، لیکن لو گزرے ہوئے کے معنی دیتا ہے چاہے وہ مضارع پر ہی کیوں نہ داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. معمولا نشاندہ عدم امکان شرط. اور یہ لو جو ہے وہ شرط کے ممکن نہ ہونے کو بتاتا ہے. جیسے لولا علی علی نہ ہوتے، تو یعنی شرط جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، علی کا نہ ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی تھے اس لیے ہلاک نہیں ہوا وہ. ان نصرتا نصر، تو دیکھیے ان مستقبل کا معنی دیتا ہے، بھلے ہی یہاں پر دیکھیے ماضی پہ داخل ہے یہ نصرتا نصر، تو معنی کیا دے گا، اگر تو مدد کرے گا تو میں تیری مدد کروں گا. مستقبل کا معنی دے رہا ہے، ماضی پہ بھی داخل ہے تب بھی. ان تنصر انصر کہہ لیجئے تب بھی مستقبل کے معنی دے گا ہی، اور ماضی پہ بھی داخل ہو جائے تب بھی. فرق یہ ہے کہ مضارع کو تو لفظاً جزم دے گا، ماضی ہوتا ہے مبنی سے محلاً جزم دے گا. ابھی نصرتا میں ماضی مبنی پر سکون ہے لیکن محلاً مجزوم ہے، یہ فعل شرط ہونے کی وجہ سے. لیکن لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ٹھیک ہے، یہ ماضی کے معنی دے گا. ٹھیک ہے، اگر زمین و آسمان کے اندر خدا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، یہ شرط ہے، یعنی اس کا مطلب اس کی شرط کبھی محقق نہیں ہو سکتی، یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی کبھی بھی کہ نہ ہوتا اللہ، حتماً وہ دو تباہ ہو جاتے. جواب کیا ہے، جواب یہ ہے حتماً وہ دونوں تباہ ہو جاتے، زمین و آسمان. اوپر والی آیت میں کیونکہ شرط کا واقع ہونا محال ہے، اللہ کا نہ ہونا محال ہے، لہذا جواب بھی محال ہے. کیونکہ اللہ ہے اس لیے وہ تباہ نہیں ہے. حروف مشبہۃ بالفعل آپ جانتے ہیں، انا، انا، لکا، انا، لیتا، لکنہ، لعلہ. یہ حروف آپ جانتے ہیں نواسخ میں سے ہیں، مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو اپنے اسم کے عنوان سے نصب اور خبر کو اپنی خبر کے عنوان سے رفع دیتے ہیں. ان حروف کے بارے میں ہم 11ویں درس میں آشنا ہو چکے ہیں. حروف شبیہ لیسا کیا کیا ہیں، لیسا سے مشابہ حروف ما، لا اور ان، یہ تینوں کے معنی نفی کے ہیں. مبتدا خبر پہ داخل ہو کر مبتدا کو اپنے اسم کے عنوان سے رفع اور خبر کو اپنی خبر کے عنوان سے نصب دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم 10ویں درس میں آشنا ہوئے. حروف حرف لائن نفی جنس کیا ہے،
یہ بھی مبتدا خبر پہ داخل ہو کر اسم کو اپنے اسم مبتدا کو اپنے اسم کے عنوان سے نصب اور خبر کو اپنی خبر کے عنوان سے رفع دیتا ہے. اس کے بارے میں ہم 11ویں درس میں آشنا ہو چکے ہیں. پرسش و تمرین انشاءاللہ کل کریں گے. بتائیے حرف اور فعل کے اندر کتنے فرق ہیں؟ حرف اور فعل کے بیچ میں کتنے فرق پائے جاتے ہیں؟ سب سے اہم فرق تو یہی ہے کہ حرف فعل کے معنی مستقل ہوتے ہیں، حرف کے معنی غیر مستقل ہوتے ہیں. حرف اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا ٹھیک ہے، اور فعل اپنے معنی سمجھانے کے لیے. فعل اور کسی اور چیز کے ساتھ مل کے کلام بن سکتا ہے. فعل اور اسم کے ساتھ مل کے کلام بن سکتا ہے، لیکن حرف کا نہیں بن سکتا. حرف نہیں، فعل مسند واقع ہوتا ہے، حرف نہ مسند واقع ہوتا ہے نہ مسند ہے. حروف ذیل، نیچے کچھ حروف ہیں، ایک مثال کے ساتھ ان کی توضیح دیجیے. حروف مختص سے فعل، فعل سے مخصوص حروف، حروف ناصب، حروف جازم فعل سے مخصوص ہیں. ان لن کہ اذن، ان یضرب اپنی لم یضرب. اسم اور فعل کے درمیان مشترک حروف کون کون سے ہیں؟ حروف عطف ہیں جو اسم میں بھی آتے ہیں، فعل پہ بھی عطف کرتے ہیں. نہیں، حروف عامل وہ حروف ہیں جو اپنے بعد والے اسم یا جملے کو رفع، نصب یا جر یا جزم دیتے ہیں. نیچے کے کلمات کو ایک مثال کے ساتھ توضیح دیجیے. استعانت یعنی مدد طلب کرنا، جیسے کتبت بالقلم. ابتدائے غایت، مقصد کی ابتدا. سرت من المدرسۃ یا ذهبت من البیت. استعلاء حقیقی، حقیقت میں بلندی. علی الشجرۃ، العصفور علی الشجرۃ، چڑیا پیڑ کے اوپر ہے، حقیقتاً اوپر ہے. لیکن استعلاء مجازی بعض نبی بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. مثلا فضلنا بعضهم علی بعض. ظرفیت مجازی، مجازن ظرفیت میں فی القصاص لکم فی القصاص حیات. اختصاص مخصوص، الجنت للموحدین مخصوص ہے. انتہائی غایت الی المدرسۃ، تعدیہ متعدی کرنا. ذهب اللہ بنورہ. حروف ناصب اسم، اسم کو نصب دینے والے حروف کتنے ہیں؟ اللہ ہے، حرف ندا ہے، حروف ندا کتنے بھی ہیں، اور واو واحدہ نام گنائیے. حروف ناصب فعل کتنے ہیں؟ ان لن کہ اذن، فعل کو نصب دینے والے حروف. ان اور باقی تمام حروف جازم میں کیا فرق ہے؟ ان اور باقی تمام حروف جازم جو فعل کو جزم دیتے ہیں، یہ فرق ہے کہ وہ سب ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، ان دو فعل کو جزم دیتے ہیں. عامل حروف کتنے ہیں؟ 3 طرح کے ہیں. اسم کو نصب دینے والے، اسم کو جر دینے والے، فعل کو نصب دینے والے، فعل کو جزم دینے والے. حروف مشبہۃ الفعل، حروف شبیہ بالاستار، نام، معنی اور عمل. وہ حروف جو لائن کھینچ کے معین کیے گئے ہیں، جن کے نیچے لائن کھینچی گئی ہے، اس میں آپ کو نام بتانا ہے کون سے حروف ہیں. یہ جیسے ان حروف جر ہے. معنی کیا ہے؟ ابتدائے غایت مثلا. عمل کیا ہے؟ عمل تو آپ جانتے ہیں، اس کا تو جر ہے. یا نام کیا ہے؟ اس کا حرف ندا. معنی کیا ہے؟ ندا ہے. جی، اور معنی اے. ٹھیک ہے. عمل کیا ہے؟ نصب دیتے ہیں، تو آپ یہ نصب دے رہا ہے یہاں، تو علیوں میں نصب کہاں ہے؟ کا محل منصوب ہے، کیونکہ حرف ندا کا وہ منادا اگر وہ ہے مفرد معرفہ ہے تو مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے. تو مبنی بر علامت رفع مبنی بر سب ہے، لیکن محل منصوب ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ مستثنا، حرف استثناء. معنی کیا ہے؟ علاوہ. ٹھیک ہے. اور عمل کیا ہے؟ نصب. یہ آپ کل کر کے آئیں گے، میں کل آپ سے پوچھوں گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ.